یہ ہے آرٹ اینڈ آرٹس اردو. دس از آرٹ اینڈ آرٹس اردو. السلام علیکم. اردو کے سبق میں خوش آمدید. ویلکم ٹو اردو لیسن. آج کے سبق میں ہم علم بیان پہ بات کریں گے. ان ٹوڈیز لیسن وی ول ٹاک اباؤٹ فگریٹو لینگویج ان اردو. یہ علم بیان سبق کا حصہ سوئم ہے. دس از پارٹ 3 آف دا لیسن علم بیان فگریٹو لینگویج. علم بیان کے پہلے اور دوسرے حصے میں ہم نے علم بیان کے بارے میں جانا کہ وہ کیا ہے. پھر علم بیان کے 4 ارکان دیکھے اور ان میں سے 3 ارکان تشبیہ، استعارہ اور مجاز مرسل کو تفصیل سے سمجھ بھی لیا. اس حصے میں اس ویڈیو میں ہم علم بیان کے چوتھے اور آخری رکن کنایا پہ بات کریں گے. آئیے سب سے پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ کنایا کیا ہے. کنایا علم بیان کا چوتھا اور آخری رکن ہے. کنایا عربی زبان کا لفظ ہے اور جس کے معنی ہیں پوشیدہ یا چھپا ہوا ہونا یا اشارے میں بات کرنا. کنایا میں لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں. یعنی بولنے والا ایک لفظ بولتا ہے اور اس کے مجازی معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی اس کا مطلب مجازی ہوتا ہے، وہ اس کو اس سے ہی سمبل دے رہا ہوتا ہے اور اس کی مراد بھی ان میں مجازی معنوں میں ہی ہوتی ہے. لیکن اگر حقیقی معنی بھی ہم اس کے مراد لے لیں تو وہ بھی صحیح ہوتے ہیں. جیسے ہم کہیں کہ بال سفید ہو گئے لیکن عادتیں نہیں بدلی. یہاں پر مجازی معنی جو بال سفید ہونے کے ہیں وہ ہیں زیادہ عمر ہو جانا. لیکن اس کے اگر ہم حقیقی معنی لیں کہ بال سفید ہونا تو بال سفید ہوتے ہیں، ایسا ہوتا ہے، تو اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک مثال یہ بھی ہے، ہو گئے منہ سیاہ منہ سفید. منہ بالوں کو کہتے ہیں، تو ہو گئے منہ سیاہ منہ سفید، تو اس کے حقیقی معنی یہ ہے کہ سیاہ بال جو ہیں وہ سفید ہو گئے. مجازی معنوں سے مراد لیتے ہوئے ہے کہ جوانی چلی گئی اور بڑھاپا آ گیا. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اصل میں جب کنایا کا استعمال کرتے ہیں تو ہمارا مطلب مجازی یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے کسی چیز کا سمبل دے رہے ہوتے ہیں، کوئی مثال دے رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں. اب آپ کو اگر اس کی ڈیفینیشن لکھنے کے لیے آئے تو آپ کیا کریں گے؟ تو وہ کچھ اس طرح کریں گے. کنایا علم بیان کا چوتھا اور آخری رکن ہے. یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہیں پوشیدہ بات یا اشارہ. علم بیان کی رو سے کنایا وہ کلمہ ہے جس کے معنی پوشیدہ ہوں اور وہ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں. یعنی بولنے والا ایک لفظ بول کر اس کے مجازی معنوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہے اور اس کی مراد بھی مجازی معنوں میں ہی ہوتی ہے، لیکن اگر حقیقی معنوں میں مراد لیے جائیں تو بھی صحیح ہے. کنایا کے 2 اجزاء ہیں. ایک ہے صفت یعنی لازم، یعنی وہ معنی جو حقیقی طور پہ استعمال ہوں، اور دوسرا ہے موصوف یعنی ملزوم، یعنی وہ مجازی معنی جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو. یعنی ابھی ہم نے سمجھا نا کہ کنایا میں حقیقی اور مجازی دونوں معنی درست ہوتے ہیں، لیے جا سکتے ہیں، لیکن کنایا بیسکلی جو استعمال ہوتا ہے وہ اشارے کے طور پہ ہی استعمال ہوتا ہے. اب اگر ہم یہ مثال دیکھیں، جیسے بال سفید ہو گئے پر عادتیں نہ بدلی. اس میں بال سفید ہونا صفت یا لازم ہے یعنی حقیقی معنی ہے، جبکہ بڑھاپا موصوف یا ملزوم ہے یعنی اس کے مجازی معنی ہیں. یعنی اس کو بال سفید ہونے کو مثال دی گئی بڑھاپے سے. اس کے بعد ہے کنایا کی اقسام. کنایا کی اہم ترین 6 اقسام ہیں. آئیے ان کو تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں. پہلی قسم کنایا کی ہے کنایا قریب، یعنی وہ کنایا جو فوراً سمجھ میں آ جائے اور زیادہ غور و فکر نہ کرنی پڑے. مثال کے طور پہ زندگی کی کیا رہی امید، ہو گئے منہ سیاہ منہ سفید. اب یہاں پر منہ سیاہ سے مراد ہے جوانی اور منہ سفید سے مراد ہے بڑھاپا. اب اس میں فوراً سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے،
یعنی جوانی گزر گئی اور بڑھاپا آ گیا، یعنی فوراً سے مطلب سمجھ میں آ گیا اور زیادہ غور و فکر نہیں کرنی پڑی۔ پھر ہے کنایہ بعید، یعنی مختلف صفتیں یعنی مختلف خوبیوں جو مجموعی حیثیت سے ایک موصوف کے ساتھ مخصوص ہوں، یعنی بہت ساری خوبیاں کسی ایک شخصیت کے لیے بیان کی جائیں، یعنی ایک چیز کے لیے کئی خوبیاں بیان کی جائیں۔ مثال کے طور پہ صبح آیا جانب مشرق نظر، ایک نگار آتشیں رخسار کھلا۔ اب اس شعر میں آفتاب یعنی سورج کا کنایا کیا گیا ہے، یعنی اس کی صفات بیان کی گئی ہیں، کیونکہ اس میں یہ صفات موجود ہیں کہ صبح جانب مشرق نظر آتا ہے، نگار یعنی خوبصورت ہوتا ہے، پھر آتش رخ یعنی چہرے کا سرخ اور گرم ہونا، اور سر کھلا یعنی سر جیسا گول اور کھلا ہونا۔ تو یہ ساری خوبیاں بیان کی گئی ہیں ایک سورج کو ایکسپلین کرنے کے لیے، سورج کے بارے میں بتانے کے لیے۔ تو یہ کنایہ بعید کی مثال ہے۔ تیسری قسم ہے کنایہ تلوی، یعنی دور سے اشارہ کرنا۔ کنایہ کی وہ قسم ہے جس میں لازم سے ملزوم تک پہنچنے کے لیے مختلف واسطوں سے گزرنا پڑتا ہے، یعنی جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے مختلف مثالیں دی جائیں۔ مثال کے طور پہ مگس کو باغ میں جانے نہ دیجو کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ اب اگر اس شعر کا مفہوم سمجھیں تو وہ کچھ یوں ہے، مگس جو ہے وہ شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، تو مفہوم یہ ہے شہد کی مکھی کو باغ میں جانے نہ دینا ورنہ پروانہ بے وجہ مارا جائے گا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ شہد کی مکھی کے باغ میں جانے سے پروانہ کیسے مارا جائے گا؟ تو یہاں پر شاعر نے تلوی کا استعمال کیا ہے، یعنی اب اس کو یوں سمجھیں کہ شہد کی مکھی باغ میں جائے گی، پھر وہ باغ میں جا کے پھولوں کا رس چوسے گی، پھولوں کا رس سے وہ شہد بنے گا، شہد سے کے چھتے سے موم بنتی ہے وہ بنے گی، موم سے شمع یا موم بتی بنے گی، پروانے کا شمع پہ آنا یعنی جو پروانہ ہوتا ہے وہ شمع پہ یا موم بتی پہ آتا ہے اور آخر کار مر جاتا ہے۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ اصل بات سمجھنے کے لیے ہمیں بہت سے واسطوں سے گزرنا پڑا ہے، براہ راست ہمیں بات سمجھنا مشکل تھی اور سمجھ نہیں آ سکتی تھی، تو جب بات کو سمجھنے کے لیے بہت سارے واسطوں سے گزرنا پڑے تو اس کو تلوی کہتے ہیں۔ چوتھی قسم ہے کنایہ تعریض، یعنی لغوی معنی ہے چھیڑنا، اعتراض کرنا۔ یہ وہ قسم ہے جس میں اشارہ کسی طرف ہو اور مراد کوئی اور طرف لیں، یعنی یہ طنز کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی الٹا بول کر استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے مجاز مرسل کی مثال ہے نا تضاد، اب بالکل اس کی طرح سے تو یہ نہیں ہے لیکن اس میں بھی الٹا بولا جاتا ہے نا، اس میں بھی طنز کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم ہی بدنام ہیں، جھوٹے بھی ہم ہی ہیں بے شک، ہم ستم کرتے ہیں آپ تو کرم کرتے ہیں۔ اس شعر میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ ہی بدنام ہیں، جھوٹے ہیں اور ہم ہی ستم کرتے ہیں، لیکن جو دوسرا شخص ہے وہ تو کرم کرتا ہے، اس نے تو کوئی برا کام نہیں کیا، سارے برے کام ہماری ہی ذات کے ساتھ منسوب ہیں، یعنی یہ طنزاً بیان کیا جا رہا ہے۔ پانچویں قسم کنایہ کی ہے کنایہ رمز، یعنی چھپی ہوئی بات۔ یہ کنایہ کی وہ قسم ہے جس کے لازم اور ملزوم کے درمیان زیادہ تعلق نہ ہو۔ مثال کے طور پہ کچھ کرو فکر اس دوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی۔ اس شعر میں دوانے سے مراد ہے دیوانہ۔ اب اس شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ بہار آنے والی ہے لہٰذا اس عاشق کی فکر کرو۔ اگر ہم شعری حساب سے دیکھیں تو بہار کے موسم سے عاشق کا تعلق کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ جب بہار آتی ہے تو اس پہ مزید اداسی اور ڈپریشن طاری ہوتا ہے اور وہ مزید اداسی کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی اس میں اشارتاً بات کی گئی ہے کہ جب بہار آئے گی تو عاشق کی فکر کرنی پڑے گی،
اب کیوں فکر کرنی پڑے گی؟ تو یہ اشارہ دیا گیا اور اس کو سمجھنے والے جس کو شاعری کی سمجھ ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اس لیے کہ وہ مزید اداسی کی طرف چلا جائے گا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت زیادہ واسطوں سے گزرنا نہیں پڑا ہے۔ چھٹی قسم ہے ایما یعنی اشارہ کرنا۔ یہ وہ قسم ہے جس میں نہ زیادہ واسطے ہوتے ہیں اور نہ پوشیدگی۔ اس کی مثال کچھ یوں ہے: شرکت و شیخ و برہمن سے میر، اپنا کعبہ جدا بنائیں گے۔ اب کعبہ جدا بنانے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد ہے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھنا، اپنی دنیا الگ بسانا، اپنا علاقہ الگ رکھنا اور سب سے جدا رہنا۔ یعنی اس میں ہم نے جیسے ہی اس شعر کو پڑھا تو ہمیں فوراً بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ باقی دنیا سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھے گا اور جدا رہے گا۔ تو یہ ایما ہے کیونکہ ہمیں اس میں بہت زیادہ واسطوں کی ضرورت نہیں پڑی ہے اور بات فوراً سے سمجھ میں آ گئی ہے، اور بہت زیادہ کوئی پوشیدہ بات بھی اس میں نہیں ہے۔ یہ تھیں کنایا کی 6 اقسام اور ان کی کچھ مثالیں۔ آئیے اب آخر میں ہم ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ علم بیان کے چاروں ارکان یا چاروں صورتوں میں کیا فرق ہے۔ علم بیان کے 4 ارکان ہیں: تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل اور کنایا۔ آئیے پہلے ہم اس کا لفظی مطلب دیکھ لیتے ہیں۔ تشبیہ کا مطلب ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے جیسا قرار دینا۔ استعارہ کا مطلب ہے ادھار لینا یا مستعار لینا۔ مجاز مرسل کا مطلب ہے کہ لفظ کو مجازی معنوں میں استعمال کرنا جو حقیقت کے خلاف ہو۔ اور کنایا کا مطلب ہے اشارہ کرنا، پوشیدہ یا چھپی ہوئی بات کرنا۔ اب ہم ان کی اصطلاحی تعریف یا ڈیفینیشن کی طرف آتے ہیں۔ تشبیہ میں حقیقت پائی جاتی ہے، یعنی کسی چیز کو کسی خاص صفت یا خوبی کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ اور جب ہم لفظ کو اپنی حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال کریں مگر اس میں تشبیہ کا تعلق پایا جائے تو وہ استعارہ ہوتا ہے۔ اور جب لفظ اپنے حقیقی معنی کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو مگر اس میں تشبیہ کا تعلق نہ پایا جائے بلکہ تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے تو وہ مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ اور کنایا میں لفظ مجازی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے مگر اس کے حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ اب اس میں جو تشبیہ ہے وہ حقیقی معنوں میں استعمال ہوتی ہے۔ پھر جو استعارہ ہے اس میں مجازی معنی استعمال ہوتے ہیں لیکن اس میں تشبیہ کا تعلق پایا جاتا ہے حقیقت سے۔ مجاز مرسل میں تشبیہ کا تعلق نہیں پایا جاتا ہے، بالکل اس میں مجازی معنی ہوتے ہیں، اس میں کوئی اور تعلق پایا جاتا ہے۔ اور کنایا میں مجازی اور حقیقی دونوں معنی پائے جاتے ہیں، یعنی یہ ایک واحد رکن ہے جس میں مجازی اور حقیقی دونوں معنی مراد لیے جا سکتے ہیں۔ یہ تھا علم بیان اور اس کے چاروں ارکان اور ان کی تعریف اور اقسام۔ یہیں پر آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔